زندگی میں بعض راتیں ایسی آتی ہیں جو انسان کے سارے دکھوں کا مداوا کرتی ہیں۔ ایک ایسی ہی رات شہر بغداد میں آئی کہ جس میں ایک متقی اور پرہیزگار انسان سو جاتا ہے۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں ایک سے ایک نور اتر رہا ہے، ایک نور آتا ہے، دوسرا، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش نور اس کے گھر میں اترے، اور جب آخری نور اتر رہا تھا تو ہٹو بچو کی آواز کے ساتھ استقبال کی تیاریاں ہونے لگیں کہ ہٹ جاؤ، رستہ چھوڑ دو، سید المرسلین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاہ مدینہ علیہ السلام کی جلوہ گری ہو رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا کون تھا؟ غوث الثقلین کے والد ماجد حضرت ابو صالح۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت پاک سے خواب میں مشرف ہوتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں گرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اتنی کرم نوازیاں، تاجدار مدینہ، آج تو غریب خانہ چمک گیا، میرا نصیب کہ شاہ مدینہ میرے گھر میں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ولدا هو محبوبی و محبوب اللہ و ولیجی و ولی اللہ۔ اے ابو صالح، مبارک ہو تم کو کہ تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا عطا فرمانے والا ہے کہ جو میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی دوست ہے اور اللہ کا بھی دوست ہے۔ حضرت ابو صالح نے یہ بشارت سننی تھی کہ خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ اپنے اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں، سرکار دو عالم کی محبتوں کا شکریہ کیسے ادا کریں، اور کس طرح یہ قرض اترے گا کہ کل نبی ان کے گھر میں ہیں کہ اسی خوشی میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ یوں رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں میں یہ آفتاب ولایت اس کائنات میں چمکا۔ اللہ اکبر۔ اور نام اسم گرامی حضور غوث الثقلین الشیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ آفتاب آمد دلیل آمد۔ حضور غوث الثقلین دنیا میں جب تشریف لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان دیکھیے کہ سحری کے ٹائم سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ کا دودھ مبارک نہیں پیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ماں کی گود میں عرفان الہی حاصل تھا۔ دنیا میں ایسے واقعات بہت کم ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے گا، روزے کے لیے 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا اور بالغ ہونا۔ یعنی پہلے مسلمان ہو، پھر صاحب عقل ہو، اور پھر وہ سن بلوغ کی حدوں تک چلا جائے تو اس پہ روزہ لازم ہوتا ہے۔ تو یہ کیسا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، تو سن بلوغ ہمارے معاشرے میں تو کم از کم 12 سال کی عمر تک ہوتی ہے لڑکے کی، اور بچی جو ہے وہ تقریباً 9 سال کی بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کا شیر مبارک نہ پی کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں، اگرچہ ہم بظاہر سن بلوغ کو تو نہیں پہنچے، لیکن ہم عاقل بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ہم اللہ کے احکام کی پیروی کرنے لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے حضور غوث الثقلین کے، اللہ اکبر، کہ جتنے بھی میں باتیں کروں وہ آپ کے مقام رفیع سے کم ہی ہوں گی۔ بڑوں نے بڑی بڑی باتیں کی، شاہ نقشبند نے کتنی بڑی بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ اب اس کے بعد کہاں گنجائش رہ جاتی ہے بات کرنے کی۔ اور حضرت خواجہ اجمیری، خواجہ غریب نواز، سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، کتنی خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور عاجزانہ طور پہ فرمانے لگے کہ لوگوں، مجھے جو یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، پتہ کس لیے؟ اب آپ خود اس کو یوں بیان فرماتے ہیں معین کے غلام نام تو شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد، دریوزہ گر اکرام تو شد۔ اللہ اکبر۔ وہ اپنا تعارف خود فرماتے ہیں غریب نواز کون ہے، معین کون ہے؟ کہ معین تو غوث اعظم کے ایک غلام کا نام ہے، اور میں خواجہ اس لیے بنا کہ میں غوث اعظم کے در کا بھکاری بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے عاجزانہ الفاظ غوث الثقلین کی بارگاہ میں اولیاء کرام کے، تو اب تو کسر رہ ہی نہیں جاتی، اور کہ میرے جیسا
कोई छोटा सा इंसान इतनी बड़ी हस्ती के बारे में बात करें। आपकी तालीम में से एक चीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गौसुल सकलैन खुद फरमाते हैं कि एक बार मैंने ख्वाब देखा कि एक मस्जिद जैसी जगह है, तो मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि लोग इधर इधर उधर पीछे दाएं बाएं आगे पीछे यानी कि चारों अतराफ में गर्दनें झुकाए हुए बैठे हैं और मुराकबे में मसरूफ़ हैं और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हैं। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो कुछ ने सर उठा के मेरी तरफ देखा। अब मेरे दिल में ये ख्वाहिश हुई कि यहाँ इरफान इलाही का कोई कलाम किया जाए। तो एक शख्स मुझे कहने लगा कि तुम्हारा क्या हाल अहवाल है, तुम्हारा भी अच्छा मकाम लगता है, तो तुम क्यों नहीं बात करते, तुम हमसे कुछ ऐसा कहो कि हम सब सुने। गौसुल सकलैन फरमाते हैं मैंने अल्लाह की हिमायत और नुसरत से वहाँ कुछ कलाम करना शुरू किया और मैं उनसे बोला। मैंने उनसे ये पहली बात की कि लोगों सुनो, अल्लाह की पहचान के बाद जिंदगी में ये बात याद रखना कि जुबान से और दिल से अल्लाह के सिवा कभी किसी से सवाल ना करना। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जुबान तो सवाल से रुक जाए लेकिन तुम्हारा दिल उसकी तरफ माइल हो, तो ये भी एक दर्जे का शिर्क है। ये गौसे आजम का क्या मकाम व मर्तबा, अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हा हर आन कायनात के तगय्युर तबद्दुल तसर्रुफ में मसरूफ रहता है और वो लोगों के हाल बदलता रहता है। हर आन हर लम्हे लोगों के अहवाल बदलते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया कुछ वो लोग हैं कि जो आला इल्लीजीन जैसे मकामात पा चुके हैं और कुछ लोग वो हैं जो अस्फलुस साफिलीन में हैं कि कुछ लोग इस कदर तरक्की पा चुके हैं कि उनका इल्म, उनका तक़वा, उनकी तहारत ऐसे है कि जैसे आसमान का सूरज होता है, यानी कि वो इल्लीजीन के मरातब में हैं। और कुछ लोग वो हैं जो खताओं की वजह से जिनको अल्लाह ने अस्फलुस साफिलीन में फेंका हुआ है। इल्लीजीन वाले डर रहे हैं कि कहीं अल्लाह तबारक व तआला हमें अस्फलुस साफिलीन में ना फेंक दे, और अस्फलुस साफिलीन वाले ये रो रो के दुआएं करते हैं कि या अल्लाह कहीं हमारी हालत ये ना हो, मेरे अल्लाह हमें दोबारा वही मकाम रफ़ी अता फरमा।